اس کی چھال کو پانی میں جوش دے کر کلی کرنا دانتوں اور مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے، اسی لیے پائوریا کے مرض کو ختم کرتا ہے اور خون آنے کو بالکل بند کر دیتا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہربلز کی جانب سے ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس سے قبل کہ آج کی جڑی بوٹی کا آپ سے تعارف کرائیں، میں یہ ضروری سمجھوں گا کہ ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کی طبی خدمات سے آپ کو آگاہ کروں۔ آپ سوراب گوٹ JDC آفس کے سامنے ہربلسٹ کلینک کرتے ہیں۔ آپ دبئی کوئٹ جدہ میں بھی کلینک کرتے ہیں، مارننگ شو کرتے ہیں K21 اور GTV پر۔ آپ بطور خاص شوگر کے اسپیشلسٹ مانے جاتے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ساری دنیا میں ادویات کی ترسیل کی جاتی ہے۔ جناب، یہ تھا مختصر سے تعارف ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کا۔ مزید رہنمائی کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کی جو ہماری جڑی بوٹی جو درخت ہے وہ شرسٹو کا درخت ہے۔ شرسٹو بہت مشہور درخت ہے اور یہ سرس ہی کی ایک قسم ہے۔ اسے انگریزی میں اکاشیا اسپیشیزیا کہتے ہیں۔ ایک بہت بڑا درخت ہے۔ درختوں میں اس کی قد و قامت تمام درختوں سے تقریباً بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بہت بڑا گھیرا اس کا ہوتا ہے، پھلیاں لمبی لمبی ہوتی ہیں، لیکن اس وقت جو آپ کو قسم دکھائی جا رہی ہے اس میں پھلیاں نہیں لگتی۔ اس کی چھال دوان استعمال کی جاتی ہیں۔ رنگ پتے سبز، بیج بھورے، سرخی مائل اور پھول بالکل سرخ کلر کے ہوتے ہیں۔ ذائقہ تھوڑا سا تلخ ہوتا ہے۔ مزاج اس کا سرد خشک بدرجہ دوم ہوتا ہے۔ مقدار خوراک 5 ماشا۔ ناظرین، اس کا مقام پیدائش وسط ہند، جنوبی ہند اور پنجاب وغیرہ میں کل ہندوستان میں پایا جاتا ہے۔ اس کی چھال کو پانی میں جوش دے کر کلی کرنا دانتوں اور مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے، اسی لیے پائوریا کے مرض کو ختم کرتا ہے اور خون آنے کو بالکل بند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کے مسوڑے کمزور ہونے کی وجہ سے دانت ہلتے ہوں، اس کی چھال اور پتوں کے کلی یا جوشاندے سے ان کے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں اور مسوڑے بھی مضبوط ہو جاتے ہیں اور ہلنا بند ہو جاتے ہیں۔ بڑھاپے میں ویسے ہی جو ہے دانت ہلنا شروع ہو جاتے ہیں اور بہت ان میں ضعف نمایاں ہو جاتا ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، جس کے سبب دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر سرس کی چھال کو سکھا کر جلا لیا جائے اور اس کا منجن استعمال کیا جائے تھوڑا سا نمک ملا کے، تو بے حد فائدہ ہوتا ہے۔ اس کا جوشاندہ تمام بدن کے ورموں کو ختم کرنے اور جلدی امراض میں نہایت مفید ہے۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، مصفی خون اعلیٰ درجے کا ہے، خون کو صاف کرنے میں بے مثال ہے۔ اس کے پتوں کو باریک پیس کر جلا کر نزلہ زکام میں شہد کے ساتھ استعمال کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے پھول کو استعمال کرنے سے قوت بہہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔